السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Disconnected. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے فرشتے کچھ کم نہ تھے کروں بیاں۔ احساس کی دنیا میں ہوں، جی کیوں نہ بھرائے۔ Connected. احساس کی دنیا میں ہوں، جی کیوں نہ بھر آئے، دیکھی نہیں جاتی تیرے بندوں کی تباہی۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام پر خوب کرم فرمائیں۔ ہم سب کو اللہ ہدایت عطا فرمائیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ فین بند کرو بیٹے۔ مزمل نہیں بند ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ نے ہدایت کا راستہ، اللہ نے ہدایت کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ اللہ نے ہدایت کی سبیل، ہدایت کا راستہ کھول دیا ہے۔ چاہے تو آپ شکر کریں، چاہے تو آپ ناشکرے بن جائیں۔ ہدایت آسان ہے۔ اللہ نے ہدایت کھول دیا ہے، اللہ نے ہدایت کے راستے کو آسان فرما دیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو ہدایت مل جائے۔ کیوں؟ ہدایت ہی دونوں جہاں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہدایت ملنے کے بعد آپ کی زندگی کا طریقہ کچھ الگ ہوتا ہے، اور ہدایت ملنے سے پہلے آپ کی زندگی کا طریقہ کچھ الگ ہوتا ہے۔
ہدایت بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عطا ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں ان کے لیے زندگی مشکلوں میں بھی آسان نظر آتی ہے۔ جن کے لیے ہدایت کا راستہ کھل گیا وہ جھوپڑیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں۔ اور جن کے لیے اللہ نے ہدایت کے دروازے کو نہ کھولا ہو، یا جو بندے ہدایت سے دور ہیں، گمراہیت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بڑے بڑے محلوں میں رہ کے پریشان رہیں گے۔ دنیا کی ہر چیز ان کے پاس ہوگی مگر وہ ناشکرے ہوں گے، سب ہوں گا مگر وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے نہیں بن پائیں گے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ آپ کو ہدایت ملی یا نہیں ملی کیسے پتا چلے؟ آپ کو اگر ہدایت ملی ہے یا نہیں ملی ہے پتہ کیسے چلے؟ آپ سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں پتہ کیسے چلے؟ اللہ نے آپ کو دین اسلام کی ہدایت دی ہے یا نہیں پتہ کیسے چلے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو ہدایت ملتی ہے وہ شکر گزار ہو جاتا ہے، اور جس کو ہدایت نہیں ملتی وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ ٹوپی ڈال لو بیٹے، وہاں سے ٹوپی لو۔ ہدایت کا ملنا بہت ضروری ہے۔ ہدایت کے بغیر زندگی ادھوری ہے، بلکہ ہدایت کے بغیر جینا، ہدایت کے بغیر گمراہیت ہے۔ ہدایت اگر ملی تو آپ کا مال آپ اللہ کی راہ میں لگائیں گے، بلکہ اپنی آل اولاد، اپنی بیوی بچے، اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں لگائیں گے۔ اگر ہدایت نہیں ملی ہاتھ آپ کا بڑا تنگ ہوتا جائے گا۔ 10 روپے بھی اگر آپ کسی کو خیرات کر رہے ہیں تو بڑے سوچ سمجھ کے کریں گے۔ ہدایت اگر مل جائے تو آپ کی نظر میں مال کی حقیقت نہیں رہے گی، بلکہ مال دینے والے پر آپ کی نظر رہے گی۔ اگر ہدایت مل جائے آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جئیں گے، اور اگر ہدایت نہ ملے تو آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں گے۔ نتیجے میں دنیا بھی منحوس اور ستیاناش ہو جائے گی، آپ کی ویران ہو جائے گی، اور آخرت بھی آپ کی برباد ہو جائے گی۔ تو ہدایت کا ملنا بہت ضروری ہے۔ ہدایت جب ملے گی تو مال کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ مانگو اللہ سے، کیا مانگو؟ ہدایت۔ اللہ تو ہمیں ہدایت دے مولا، اللہ تو ہمیں ہدایت دے مولا، اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما دے مولا۔ تو جس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، نہ مال، نہ آل، نہ اولاد، نہ دنیا والے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتے۔ آج سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہدایت کم ہوتی جا رہی ہے ہمارے اندر۔ ہدایت سے ہم کوسوں دور، دنیا سے بالکل قریب جو ہو گئے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ہدایت سے دور ہو گئے ہیں۔ کتنے قریب ہیں آپ دنیا سے؟ بہت قریب ہیں، اور ہدایت سے بہت دور ہیں۔ دنیا ہمارے نس نس میں بسی ہوئی ہے، یہی وجہ ہے
کہ مال ہمارے لیے زندگی کا مقصد بن گیا ہے. دنیاوی شان و شوکت ہمارے لیے سب کچھ بن گئی ہے. عزت پوزیشن ہمارے لیے سب کچھ بن گئی ہے. اگر ہدایت ملتی تو زندگی کا مقصد مال نہ ہوتا. ہدایت اگر ملتی تو ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا. کیا راضی کریں گے آپ؟ 2.5 روپے بڑے سوچ سوچ کے نکالتے ہو. کیا اللہ کو راضی کریں گے؟ کیا آپ کو ہدایت ملے گی؟ کیسے ملے گی ہدایت آپ کو؟ آپ مال کے دیوانے ہیں. کیسے ملے گی آپ کو ہدایت؟ غور کیجئے، غور و فکر کیجئے. ایک دل میں 2 چیز نہیں سما سکتی. اللہ تعالیٰ اپنے جانب آپ کو کیسے بلائے جبکہ دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر نہیں ہے اور آپ کے نزدیک دنیا ہی سب کچھ ہے. تو کیسے ہدایت ملے گی؟ زبان سے اگر آپ اللہ سے دعا مانگیں اللہ ہدایت دے، نہیں ملے گی. آپ اللہ سے ہدایت کی دعا اس وقت مانگنا جب آپ کے دل سے پہلے دنیا خارج ہو گئی ہو، دنیا نکل گئی ہو. دنیا جب دل سے نکل جائے اور یہی دنیا دل سے نکل کر آپ کی ضرورت کے خانے میں آ جائے. دنیا ہماری ضرورت ہے، ہمارا بولیے مقصد نہیں. دنیا ضرورت ہے، مقصد ہے آپ کی. دنیا اگر مقصد بن جائے آپ کو ہدایت نہیں ملی. دنیا اگر آپ کی ضرورت بن جائے سمجھ لو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دیا ہے، آپ کو ہدایت مل گئی ہے. دنیا اگر مقصد بن جائے تو آپ خیر خیرات نہیں کر سکتے. یتیموں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، غریبوں کا، اڑوس پڑوس کا، رشتہ داروں کا، اماموں کا، عالموں کا، دیندار لوگوں کا، فقراء کا، محتاجوں کا آپ خیال نہیں رکھ پائیں گے اگر دنیا ہی آپ کا مقصد بن جائے. اگر آخرت آپ کا مقصد بن جائے، ہدایت آپ کا مقصد بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دونوں ہاتھوں سے لٹاتے رہیں گے، دونوں ہاتھوں سے لٹاتے رہیں گے. مسکینوں کی دعائیں لیں گے، محتاجوں کی دعائیں لیں گے، علماء کی دعائیں لیں گے، فقراء کی دعائیں لیں گے، محتاجوں کی دعائیں لیں گے. بڑی مشکل سے سوچ سوچ کے اگر دنیا آپ خرچ کر رہے ہیں اور بڑی مشکل سے خیر خیرات کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہدایت نہیں ملی. ہدایت کے ملنے کے بعد دل سے دنیا خارج ہو جاتی ہے. مال پر آپ مر نہیں پڑتے، مال آپ کے لیے مر پڑتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. آپ سے پوچھا گیا، بولے آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ بہت رو رہے ہیں مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رو رہے ہیں. پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے آنسو تھم نہیں رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ بولے 7 دن ہو گیا میرے پاس کوئی مہمان نہیں ہوا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا خدا میرے سے ناراض ہوا ہے. کیوں؟ ارے جن کو کھلانے کی اور لٹانے کی عادت ہے، اگر ان کے یہاں یہ لٹانا رک جائے اور کوئی ان کے گھر کے مہمان نہ ہو تو پریشان اور بے چین ہو جائیں. لٹاتے کون ہیں؟ جن کو ہدایت ملی ہے. لٹانا اور لوٹنے میں فرق ہے. لوٹنے والا دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر خالی ہاتھ چلے جاتا ہے اور لٹانے والا دونوں ہاتھوں سے لٹا کر اللہ تعالیٰ کے پاس بھرتی ہاتھوں سے جاتا ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,80,000 درہم و دینار کو بھیجا. 1,80,000
80,000 اتنی بڑی رقم آپ کے پاس بھیجے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قبول فرمایا. اور کیسے قبول فرمایا؟ آپ کے پاس پیسے آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دنیا سجانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر جن کو ہدایت ملی ہے، جو ہدایت یافتہ ہیں، جو حقیقت میں ایمان کی میٹھاس کو جانتے ہیں، جب ان کے یہاں دولت آتی ہے تو دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 1,80,000 درہم صبح سے تقسیم کرنے لگ گیا. بس تقسیم کرتے جا رہے ہیں، تقسیم کرتے جا رہے ہیں، تھیلیاں پورے ختم ہوتے جا رہے ہیں، تقسیم کرتے جا رہے ہیں. عصر تک پورے تھیلیاں 1,80,000 درہم خیرات کر دی. کتنے سو سال پہلے؟ 1400 سال پہلے 1,80,000 درہم پورے لٹا دیے. عصر کی نماز پڑھی اور افطار کا وقت قریب قریب آ رہا تھا. باندی نے آپ کی خدمت میں افطار کے لیے افطاری پیش کی. تو افطار میں کیا تھا؟ روٹی اور زیتون تھا. حضرت عائشہ سے تناول کر رہے ہیں، یعنی روزہ کھول رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں. باندی نے کہا ام المومنین تھوڑا سا رکھ لیتے، جس سے گوشت منگا دیتے، تھوڑا سا رکھ لیتے. 1,80,000 درہم آپ نے پورے راہ خدا میں 1,80,000 درہم بڑی رقم ہے دوستو، خیرات کر دیے. باندی نے کہا کچھ رکھ لیتے. بولے کیسے رکھ لیتے؟ تو یاد دلاتی مجھے، تو نے بھی یاد نہیں دلایا. کیا سمجھے؟ جب آپ کو دینے کی عادت پڑتی ہے نا، جب آپ کو ایسا دینے کی عادت پڑتی ہے تو آپ مال کی طرف نہیں دیکھتے. جب دیتے ہیں، بڑی اچھی بات بول رہا ہوں، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے میرے مریدوں کو درس دے رہا تھا، اس دوران یہ بات سمجھ میں آئی. جب دیتے ہیں نا، کیا دیتے ہیں نا، دیتے رہنے کی عادت رہتی ہے نا. جب دے رہے ہیں تو مال کی طرف نظر نہیں ہوتی کہ مال کتنا جا رہا ہے، کچھ بچے گا یا نہیں بچے گا. مال کی طرف نظر ہو تو یہ سب خیال پیدا ہو. جب دیتے رہتے ہیں تو نظر مال پر نہیں ہوتی. دینے والے ہمیشہ دیتے رہتے ہیں اور نگاہیں مولا پر ٹکی ہوئی ہوتی ہیں. دینے والے کی نگاہیں کہاں ہوتی ہے؟ دینے والے کی نظر جب اللہ پر ٹکے تو بس دیتے جا رہے ہیں. بولے اتنا دے رہے ہیں، اتنا دے رہے ہیں، سب ختم ہو رہا ہے، سب مال ختم ہوتے جا رہا ہے، سب مال ختم ہوتے جا رہا ہے، دیتے جا رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں دے رہے ہیں؟ بولے نگاہ ان کی وہاں پر ٹکی ہوئی ہیں. بولے آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ آپ کے اندر یہ مزاج کیوں نہیں ہے دینے کا؟ بولے آپ کی نظریں مال پر ہیں، مولا پر نہیں ہیں. جب نگاہیں مولا پر لگ جائیں، جب نگاہیں مولا پر ٹک جائیں تو آپ کے ہاتھ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا دے رہے ہیں، کتنا دے رہے ہیں، بچے گا یا نہیں بچے گا، بلکہ دیتے جاتے ہیں، دیتے جاتے ہیں، دیتے جاتے ہیں. ایسا دیتے ہیں تمہاری نظر اس پر ٹکی تو ان کی نظر جو عرش والے ہیں، ان کی نظر جو ساری کائنات کے مالک و مولا ہیں، ان کی نظر جو مالک کل ہیں، جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بندے تو دیتے جا، تو مجھے دیکھ کے دے رہا ہے. اے ہے اب تیرے ہاتھوں سے قیامت تک میں دیتا ہی رہوں گا، دیتا ہی رہوں گا. خزانے میرے ہوں گے اور تو لٹاتے رہنا. کہاں ٹکنا نظر دیتے وقت؟ کیا کھلایا، کتنا دیا، دکھا تو ریاکاری پیدا ہو جاتی. پھر 5,000 دیا، 10,000 دیا، وہاں تھوڑا چاول دے دیا، وہاں تھوڑا خیرات کر دیا، فلاں جگہ شادی کرا دیا. یہ مال پر نظر مت ٹکا، چپ کرتے جا، بس نظر وہاں ٹکا میرا مولا اور کیا چاہتا ہے. نگاہیں جب مال پر ٹکے آپ بخیل ہو جاؤ گے، یا تو پھر ریاکار ہو جاؤ گے، یا تو کنجوس ہو جاؤ گے بخیل، یا پھر ریاکار ہو جاؤ گے، دکھاوا کرنے کی عادت پڑے گی. اس لیے مال پر نظر مت ٹکاؤ، اس پر نظر ٹکاؤ اور دیتے جاؤ. کیسے دیتے جاؤ؟ لا نرید منکم، ایسے دو کہ تمہارا ارادہ نہ ہو. جس کو تم دے رہے ہو، بڑا مشکل ہے یار، یہ سبق نہیں سننا چاہتے لوگ. بولے دینا کیسا؟ بڑی محنت سے کمایا ہوں. بولے محنت سے کمانے والا نہیں دیتا، جس کے پاس ایمان ہوتا ہے نا، آئے ہے وہ دیتا ہے. دینا سب کے بس کی بات نہیں، کیونکہ سب مال پر مرمٹے ہیں. دینے والا کون ہے؟ ہم دیتے ہیں نا جمعہ میں بڑی مشکل سے 400-500 ہزار بہت ہوگا، اتنے سب ہوتے ہیں.
10 روپے 2 روپے 5 روپے وہ گنتے ہوئے بھی بڑی بڑی شرم آتی ہے بعض اوقات. سوچو مسلمانوں تمہارا کیریئر تمہارا کردار کتنا گر چکا ہے, کتنا گھٹیا ہو چکا ہے. اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے آپ نے بڑا سوچ سوچ کو کیل کیل کے دے دیا. کیسے اللہ کی رحمت تمہارے گھر آئے گی, کیسے تم کو ہدایت ملے گی؟ آپ جانتے ہیں ہماری مسجد کی کوئی دوسری آمدنی نہیں ہے. ارے آپ مسجد کو کیا دیتے ہیں؟ آپ اپنے بھلے کے لیے دیتے ہیں, آپ کو دینے کی عادت نہیں ہے. آپ کو اگر دینے کی عادت ہوتی تمہارے چہرے بڑے نورانی ہوتے. دینے کی اگر عادت ہوتی صحت تندرستی بہت اعلیٰ ہوتی. دینے کی اگر عادت ہوتی تو اس بات کا پتہ چلتا کہ آپ کو ہدایت ملی ہے. آپ دے نہیں رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مال کے دیوانے ہیں. جو مال کے دیوانے ہیں ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے. جاؤ ماتم مناؤ, آپ افسوس کر لو اپنے آپ پر, گریبان میں جھانکو اپنے. دینے والوں کی نظر کہاں ٹکی ہو؟ ایسا سوچ کے ایسا وہ بڑی نوٹ کو اندر ہٹا دیا, چھوٹی نوٹ نکال دیا, ایسا نہ. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیونکہ آپ نے مال کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے. کیا دیتے ہو آپ؟ کتنا دیتے ہو آپ؟ میں اکثر جو میرے تقاریر ہوتے ہیں وہ مال کے خرچہ کرنے پہ بات کرتا ہوں میں, کیونکہ آج جو سب سے بڑی بیماری جو بنی ہوئی ہے نا وہ کنجوسی اور مال کی دیوانگی ہے. آج دوسرے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دلوں سے اگر کنجوسی نکل جائے تو یقین مان لیا آپ کی عبادات بھی صحیح ہے, آپ کی زندگی بھی صحیح ہے. نہیں تو نہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ارے دو تو ایسے دو, ایسے دو. لا نرید منکم, تمہارا ارادہ تھوڑا بھی نہ ہو کیا کہ اس کے بدلے میں شکریہ سنیں یا کچھ بدلا لے. بولے اتنا کرا بھائی, انہیں کچھ بھی بول رہا نہیں, کچھ بھی نہ شکریہ نہیں بولا بھائی, سب کر. ارے نہیں بھائی, شکریہ مت سن, شکریہ مت سن, اس سے کچھ بدلہ طلب مت کر. کیوں؟ اگر تو اس سے شکریہ سنے گا, اگر اس سے بدلہ لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تو تیرا عمل وہیں ضائع کر دیا. انما ندعمکم لوجہ اللہ. کس لیے کرو یہ سب کام؟ یہ کام کس کے لیے کرو؟ اس لیے کرو تاکہ اللہ تم پر توجہ فرمائے. سخاوت ہونی چاہیے دوستو, سخاوت ہونی چاہیے, ورنہ یہ مال تمہارے کام نہیں آئے گا. یہ دنیا یہیں رہ جائیں گی اور تم خالی ہاتھ اللہ کے پاس چلے جاؤ گے. اور ایک بات دیکھو دوستو, دینے کی عادت جس کو رہتی نا وہ مرنے کے بعد بھی دیتے رہتے ہیں. جس کو دینے کی عادت رہتی ہے, جس کو دینے کی عادت نہیں ہے پڑا پڑا اندر سڑتے رہتا اور جمانے کی چکر میں ہی رہتا, دیتے نہیں کچھ بھی. دینے کی عادت جس کو ہوتی ہے, سخاوت جس کی مزاج میں, دینے والے کیا بولتے ہیں؟ سخاوت. سخی بولتے, کیا بولتے ہیں؟ بولیے کیا بولتے دینے والے کو؟ سخی. دینے والا سخی ہوتا ہے اور کبھی اس کا مال ختم نہیں ہوتا. دے گے تو دیکھو, پریکٹس کرو ذرا. یہ سمجھ کے دینا جو دے رہا ہوں میں میرے لیے دے رہا ہوں, میری آخرت میری قبر کو روشن کرنے کے لیے دے رہا ہوں. یہاں کپڑے تم کتنے بھی قیمتی پہن لو, پورے نکال دیتے, وہی پھاڑ کے نکالتے کینچی سے, پھاڑ کے نکالتے, اور جو کپڑا نیا پہنانے کے لیے تم کو لائے وہ سیگوں نے پہنا دے, وہی پھاڑ کے پہنا دیتے. کس دنیا کے لیے جمع کر رہے یار, دیوانے ہو گئے کیا؟ کیا سمجھے تم مرے تو دنیا نہیں چلتی سمجھے, تمہارے بیوی بچے پریشان ہو جاتے سمجھے آپ؟ جن بیوی بچوں کے لیے آپ پریشان ہو کے جما رہے ہو, کیا تم مرے تو مر جائیں گے؟ نہیں. اگر تم مر گئے بیٹا, خالی ہاتھ چلے گئے, تم پریشان ہو جاؤ گے. تمہارے مرنے کے بعد بھی وہ لوگ اچھا جئیں گے. عقل مند ہیں تو اپنی خبر کو روشن کر لو, آگے کے لیے مال بھیجو. دینے والا جب دینے کی عادت رہتی ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کو دینے کی عادت رہتی ہے. ایک غریب کے یہاں بچہ پیدا ہوا, ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو, سن رہے ہیں نا؟ ایک غریب کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا, اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں. وہ ایک ایسے آدمی کے پاس چلا گیا جو بیچارہ بہت سخی تھا, اس کے پاس چلا گیا. وہ آدمی بولا ٹھہریے
2 منٹ ٹھہری، میں آپ کے لیے کچھ انتظام کرتا ہوں۔ پھر وہ آدمی کے پاس کچھ تھا نا، تو اس نے کیا کیا، اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا اور کہا کہ کچھ دیجئے، میرے پاس سائل آیا ہوا ہے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ مگر دینا مقدر میں بھی ہونا نا، مقدر والے دیتے جناب، جن کے مقدر صحیح نہیں وہ لوگ دیتے نا، دینا قلندروں کی علامت ہے۔ اور یہ دیکھو ان کے پاس ہے نہیں، مانگنے والا آیا، دینے کی عادت تھی، ہے نہیں کچھ بھی، تو اپنے دوستوں کو کچھ لوگوں کے پاس گئے، جا کے بولے ذرا دو بھائی، ذرا ایک آدمی پریشان ہو کے آیا میرے پاس۔ تو وہ مال پہ مر مٹنے والے لوگ تھے، دینا سب کے مقدر میں کہاں ہوتا ہے؟ آئے ہائے، دینا سب کے مقدر میں ہوتا ہے کیا؟ دیکھیں گے آج آپ لوگ کتنا دیتے، میں جمعہ کے بعد گنتا ہوں آج پیسے، آج میں گنتا ہوں، تمہارے بھلے کے لیے دو، تمہارے کچھ کام میں آتا ہو۔ آپ کیا دیتے اللہ رسول کو، کیا دیتے آپ لوگوں کو؟ بہرحال وہ آدمی بیچارہ نہیں دیا اس کے دوستوں سے، مگر اس کو دینے کی عادت تھی۔ تو اسے خیال آیا، راستے سے آ رہا تھا، راستے میں قبرستان میں ایک مزار ہے، وہ آدمی بڑا سخی تھا، وہ جاتے جاتے بیچارہ اس قبر پہ چلا گیا۔ کس کے لیے؟ جس کے پاس بچہ پیدا ہوا اس کو کچھ دینے کے لیے۔ زندہ لوگوں نے نہیں دیا کیونکہ بخیل تھے نا۔ وہ آدمی وہاں پہ گیا خبر پہ اور کہا یار تو بڑا سخی تھا، بڑا تجھے دینے کا مزاج تھا، آج لوگ دیکھ کیسے ہو گئے، دیتے ہی نہیں ہیں۔ میں اپنے لیے تھوڑی مانگا تھا، میں تو ایک میرے پاس پریشانی لے کر بھوکا پریشان آدمی آیا تھا، اس کے لیے میں نے مانگا تو لوگ دے رہے نہیں ہیں، اور تو کتنا بڑا سخی آدمی تھا، کاش تو زندہ ہوتا، کاش تو زندہ ہوتا، اللہ تیرے پر رحم فرمایا، تیرے پر کرم فرمایا، تو بڑا سخی آدمی تھا۔ اور وہ جو بچہ پیدا کر کے آیا تھا نا، اس کو بتایا یہ بڑا سخی آدمی تھا، اور دونوں چلے، رات ہو گئی، گھر میں سوئے، دوسرے دن کا انتظار ہے۔ مدد کرنے کی عادت جن کو ہوتی ہے وہ پیچھا چھوڑتے نہیں جب تک مدد نہ کرائیں۔ رات ہو گئی، وہ آدمی عشاء پڑھ کے سویا، خواب دیکھ رہا ہے، وہ جو خبر پہ گیا تھا نا، وہ خبر والا خواب میں آیا ہے، وہ بڑا سخی آدمی تھا، بڑا سخی آدمی تھا، وہ خبر والا خواب میں آیا ہے اور کہہ رہا ہے یار تم میرے خبر پہ آئے تھے آج، اب میں تو دنیا چھوڑ کے جا چکا ہوں، مگر اللہ نے مجھے دینے کی مزاج بنائی ہے، اللہ نے میری طبیعت میں سخاوت رکھا ہے، تم میرے خبر میں آئے تھے، خبر پہ آئے تھے آج، میری زیارت کے لیے آئے تھے اور میری خوبیوں کو یاد کر رہے تھے۔ مرنے والا اگر سخی ہے تو لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ کیا تھے صاحب، اپنے لیے کام سب کے لیے جیتے تھے۔ میرے پیر حضرت معصوم علی شاہ قادری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیٹے ایسا جیو کہ جب تم مرو تو صرف تمہارے بیوی بچے گھر والے نہیں رونا، پورا ایک معاشرہ ایک سماج رونا، دیکھو کتنا اچھا انسان چلے گیا، سخی تھا، بڑا سخی تھا۔ تم مرتے ہیں تو لوگ کوئی روتا ہی نہیں ہے تمہارے جنازوں پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ بخالت ہے، کنجوسی ہے۔ وہ آدمی خواب میں آ گیا، کہا جناب آپ میرے خواب میں آئے اور سن لیجئے میں آپ کے لیے ایک اچھی بات لے کر آیا ہوں۔ بولے کیا ہے؟ بولے میں آپ کی مدد تو نہیں کر سکا کیونکہ میں مر چکا ہوں، مگر میرے گھر جاؤ اور جا کے کہو جس جگہ میں چولہا لگاتا تھا، اگیٹی لگاتا تھا، وہاں پہ میں نے 500 درہم زمین میں دفن کر کے رکھے ہیں، 500 درہم زمین میں دفن کر کے رکھے ہیں، میرے گھر والوں کو کہنا کہ وہ خود کے نکال کے دے دیں آپ کو۔ یہ صبح فجر کو اٹھے، خواب ہو گیا، نماز پڑھ لے کے اب ان کے جو خواب میں آئے تھے ان کے گھر چلے گئے، جا کے بولا دیکھیے آپ کے شوہر ہمارے خواب میں آئے تھے۔ بچوں سے کہا تمہارے باپ ہمارے خواب میں آئے تھے، ہاں بڑے اچھے آدمی، بڑے سخی آدمی تھے۔ بولیے کیا کہنا ہے؟ بولے میں نے خواب دیکھا ہے۔ بولے کیا خواب دیکھا ہے؟ میں ان کے مزار پہ کچھ ان کی اچھی باتیں جو سخاوت والی باتیں تھیں، لٹانے والی باتیں تھیں، وہ ذکر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ تو انہوں میرے خواب میں آ کر یہ بتائیں کہ آپ کے اگیٹی جہاں لگاتے ہیں، جہاں چولہا لگائے ہیں، وہاں پہ انہوں نے 500 درہم دفن کر کے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کھول دیں، اسے نکال دیں۔ گھر والے حیران ہو گئے اور کہا یقیناً ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ زندگی میں لٹانے والا آدمی تھا۔ گئے اور کھودے تو دیکھتے ہیں کہ اندر 500 درہم رکھے ہوئے ہیں۔
اہل خانہ وہ گھر والے آئے, بولے تم نے تو سچا خواب دیکھا یار. بولے اس نے کہا ہے کہ 500 درہم فلاں جگہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو یہ دے دیں. آئے ہے سخی لوگ مرنے کے بعد بھی آئے ہے, اور بخی لوگ جیتے جی وزن ہوا ہے تو دنیا پہ زمین پہ وزن ہے. کون؟ جو ایسا 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 تنگ کر کے بڑی نوٹ کو پیچھے کر کے چھوٹی نوٹ کو آگے کرتا ہے نا, اس کے کردار گرے ہوئے ہیں, گھٹیا ہے, اس کے اخلاق بڑے نہیں ہیں. گالیاں دے تو کم ہے, ابھی میں تھوڑا بول رہا ہوں. رسول اللہ تو فرمایا بخل کفر ہے, کنجوسی کفر ہے, اور کفر کا ٹھکانہ دوزخ ہے. کرو بڑے نوٹوں کو پیچھے کرو, چھوٹے نوٹوں کو آگے کرو, فائدہ نہیں ملے گا. کھل کے بولنا, اپنے بھائی ہیں سب کون تو دوسرے ہیں. کہا 500 درہم نکلے, گھر والے حیران ہو گئے, بولے کتنا بڑا سخی آدمی تھا, رہا تو بھی لٹاتا اور جانے کے بعد بھی پتے دے رہا ہے. وہ نکال کے اس بچے کے جہاں جو جنم ہوا تھا اس کو دے دیا گیا. اس نے خوب دعائیں دی. لینے والا کیا کرتا ہے؟ دعائیں دیتا ہے. تم کیا دیتے ہو؟ کوڑیاں دیتے ہو یار, کاغذ کے ٹکڑے دیتے ہو. وہ کیا دیتا ہے آپ کو؟ جس کو آپ نے مدد کی وہ کیا دے گا؟ دعائیں دے گا. دعا بڑی ہے یا مال بڑا؟ بولیے, دعا بڑی ہے یا مال بڑا؟ بھوکے کی پیٹ کی انتڑی بڑی ہے یا مال بڑا؟ یتیموں کی کفالت کرنا بڑا درجہ رکھتا ہے یا دولت مند ہونا؟ آپ ذرا غور کریں, بیماروں کی مزاج پرسی کرنا بڑا درجہ رکھتا ہے یا خزانوں میں مال جمع کر کے رکھنا؟ آپ ذرا غور کریں, رہتی دنیا کے لیے کچھ نہ کر کے فانی دنیا کے لیے سب کچھ جمع کرنا, یہ کوئی عقل مندی ہے؟ عقل مند تو وہ ہیں انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. اللہ جن کو ہدایت دے دیتا ہے ان کے لیے شکر کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیسے پتا چلے ہدایت ملی یا نہیں ملی؟ دل سے مال کی محبت نکال دو. دل میں مال, پھر یہاں دھوکے کے سجدے, دل میں مال کی محبت اور یہ دھوکے کے حج و عمرے. دل میں مال کی محبت, پڑوس کی پریشانی تم سے دیکھی نہیں گئی, دل میں مال کی محبت بیٹھ گئی ہے. جناب یہ یاد رکھیں, یہاں پہ آپ کا کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے آپ کا آخرت میں ہے. جو کچھ ہے کس کے لیے کرنا چاہیے؟ جہاں پہ نہ بیوی ہوگا, نہ بچہ, نہ فیملی, نہ رشتہ دار, کچھ کوئی نہیں ہوگا, وہاں کے لیے آپ, جہاں آپ اکیلے ہوں گے, تنہا ہوں گے, وہاں یہ آپ کا مال آپ کو کام آئے گا. آپ لٹائیے, اللہ کی بارگاہ کے لیے لٹائیے, محتاجوں مسکینوں کے لیے لٹائیے. بہت ہے, مال کے بارے میں پڑھو خالی, آپ دوسری باتیں مت پڑھو. کیوں؟ اکثر لوگ دھوکے میں ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کیا ہو گیا؟ مال کے اتنے دیوانے ہو گئے تم. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں, زندگیاں نکل گئے تمہارے. الہاکم التکاثر, مال اور مال, مال اور مال, مال اور مال. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ارے تم خبروں میں اتر گئے, تمہارے سے دنیا چھوٹ گئی, تمہارے بیوی بچے چھوٹ گئے, تمہارے اہل و عیال تم کو دفنا کر نکل گئے, دوستو احباب تمہارا کوئی کام نہیں آئے گا, نہ تمہارا مال کام آئے گا. اللہ پوچھ رہے ہیں, آ گئے ایسے آ گئے ہمارے پاس, دنیا کی حرصیں دل و دماغ میں رکھ کے آ گئے, مال کی محبت دلوں میں رکھ کے آ گئے, مال کمانا 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 اسی کی جستجو میں مر گئے, آ گئے ہمارے پاس. سن لو, ہماری پاک جنت کو تم جیسے گندے ذہن اور گندے دل والوں سے ہم جنت کو ناپاک نہیں کریں گے, جنت کو گندی نہیں کریں گے. جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے. جو مال دل و دماغ میں رکھتے ہیں وہ گندے لوگ ہیں, ان کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی. جنت میں جگہ ان کو ملے گی. قد افلح من تزکا, جو اپنے آپ کو پاک کر دیا. پانی نہا کے آ گئے, صاف ہو گئے. سمجھے آپ کو معلوم ہے آپ صاف ہو گئے. ارے آپ نے بدن نہا کرایا ہے, اپنے وجود کو صاف نہیں کیا, آپ نے پسینے کی بدبو نکالی ہے. بخل کی اگر بدبو سونگ لیں, بخل کی اگر بدبو کو سونگ لیں, قسم خدا کی تم بے ہوش ہو جاؤ گے, بے ہوش ہو جاؤ گے. جہنم میں ایک پانی ہے جو بخیلوں کو پلایا جائے گا, حدیث مبارک میں ہے. جو مال پر دیوانے ہو گئے نا, عزت شہرت کے جو دیوانے ہو گئے, مال کی وجہ سے کنجوسی میں اتر گئے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک پانی ہے جو کنجوسوں کو پلایا جائے گا. کس کو پلایا جائے گا؟ کنجوس نہیں بننا. دیکھ خوب اللہ سے دعا کرنا, اللہ اتنا مال دے کہ لٹاتا جاؤں لٹاتا جاؤں لٹاتا جاؤں, تیرے میرے درمیان جتنے پردے ہیں سب اٹھاتا جاؤں اٹھاتا جاؤں اٹھاتا جاؤں. مال لٹاؤ پردہ اٹھاؤ, مال لٹاؤ پردہ اٹھاؤ, مال لٹاؤ پردہ اٹھاؤ. رسول اللہ فرما رہے ہیں بخیل کو پانی پلایا جائے گا, وہ اتنا بدبودار اتنا بدبودار اتنا بدبودار ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جو بخیل کو پانی پلایا جائے گا اس میں کا ایک قطرہ اگر یہ سمندروں میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی زہر آلود ہو جائے اور بدبودار ہو جائے. کس کو پلائیں گے وہ؟ یاد رکھنا ہے بات کو. ہاتھ جب تنگ ہوتا ہے نا ایسا پیچھے کھینچتے نا لٹانے کے لیے, جب فوری اس حدیث کو یاد کر رہا ہوں, ارے نہیں باؤ میرے بدبودار پانی نہیں پینا ہے, میرے کو رسول اللہ کے ہاتھوں سے آب کوثر پینا ہے. بخیلوں کو نہیں پلائیں گے رسول اللہ, نہیں, بلکہ بخیل سے خود رسول اللہ دور ہٹتے تھے. چل دور ہٹ, نزدیک مت آ. جو رسول سب کو لگا لیتے تھے وہ رسول بخیل اگر قریب آتا نکل جا میرے پاس سے, ہٹ جا, نزدیک مت آ, کہیں تیری لعنت مجھے نہ پڑ جائے, کہیں تیری نحوست مجھے نہ لگ جائے. تم بخیل ہو کنجوس ہو پھر کہہ رہے ہیں امت رسول ہیں امت رسول ہیں. یہ رسول کی جو امت ہے نا وہ سخی امت ہے. آخری بات بتا کر بات کو ختم کر دوں, مال کے دیوانے مت بنو. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں, لاکھوں سے لٹائے نا, لاکھوں سے لٹائے, اگر ہم صحابہ کو دیکھتے تو کہتے ہیں یہ دیوانے ہیں. کیا لٹا رہے دیکھو یہ دیوانے ہیں. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اگر صحابہ ہم کو دیکھتے ہیں, صحابہ کو ہم دیکھتے تو کہتے کہ یہ, بولو جناب, یہ دیوانے ہیں. کیا کہتے صحابہ کو ہم اگر دیکھتے تو یہ دیوانے ہیں. کیوں؟ ان کو ملٹی کلر دیواروں بنانا معلوم نہیں تھا. کسی ایک صحابی کو بہترین گھر بتاؤ, مگر ان کی بہترین ادائیں قرآن حدیث میں موجود ہیں. ان کی ہر ادا قرآن میں محفوظ, ان کی ہر سخاوت, ان کی ہر نیکی, ان کا ہر ایک عمل اللہ نے قیامت تک کے لیے امت کے لیے ایسی بلڈنگ بنا دیا جو اس عمل کو اختیار کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. صحابہ کو ہم دیکھتے تو کیا کہتے؟ حسن بصری فرماتے ہیں ہم ان کو دیوانہ کہہ دیتے, بولے لوگ دیوانے ہیں. اور اگر صحابہ ہم کو دیکھتے, حسن بصری فرماتے ہیں صحابہ اگر ہم کو دیکھتے, ہمارے کردار کو, یہ ہمارے حالات کو دیکھتے تو کہتے یہ ایسے مال کے دیوانے, یہ شیاطین کے بچے ہیں, شیطانوں کے بچے ہیں. جناب غور کیجئے, مال کی محبت کوئی معمولی چیزیں ہیں, آپ کو کہیں کا نہیں رکھتی. سخاوت اختیار کیجئے, خوب لٹائیے, خوب لٹائیے, اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکت دے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. اللہ کریم سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں مولا, ہم نے زبان کو دراز کر کے گفتگو فرمائی ہیں, مولا تو اسے معاف فرما. مولا تعالیٰ ہمارے دلوں میں احساس اور ہمدردی عطا فرما. مولا تعالیٰ ہم مال کے دیوانے ہو گئے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم عزت کے بھوکے ہو گئے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مولا ہمیں ہمارے نفس کی حقیقت سے آگاہ فرما, ہمیں خوب مال لٹانے کی توفیق عطا فرما. مولا دونوں ہاتھوں سے خوب خیر خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے گھر کے لیے, تیرے گھر کی جو خدمات کر رہے ہیں علماء کے لیے, مولا یتیموں کے لیے, مسکینوں کے لیے, محتاجوں کے لیے, ہر اعتبار سے پڑوسیوں کے لیے, غریبوں کے لیے ہم خوب مدد کرنے والے بن جائیں. مولا مال کے پجاری نہ بنا, دنیا کے پجاری نہ بنا, نفس کے پجاری نہ بنا. مولا ہمیں نیک بنا, ہمیں عبادت گزار بنا. کنجوسی سے, بخالت سے ہماری حفاظت فرما, سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو سخی بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.